توكلوا عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم اور احسان و انعام ہے کہ جس نے باعث تخلیق کائنات رحمت للعالمین شافع روز جزا خاتم النبیین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک وسیلہ سے ہم سب کو دولت ایمان عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی کما حقہ ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، کل ہم نے ایک متفق علیہ حدیث پاک یعنی جو صحیح بخاری شریف میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف میں بھی ہے اس کا جو تھا وہ بیان شروع کیا تھا، اور میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی، آج پھر وہیں سے بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ پہلی امتوں کے کتنے خوش نصیب تھے، کتنی عظمتوں والے لوگ تھے کہ ان لوگوں کے واقعات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دنیا سے جانے کے صدیوں بعد حضور پاک نے ان کا ذکر کیا اور ان کے واقعات کا بیان کیا کہ وہ 3 لوگ تھے جو سفر میں تھے تو وہ ایک غار کے اندر پھنس گئے جس کے آگے موسم کی خرابی کی بنا پر چٹان آ کے گر گئے۔ جب اور کوئی چارہ کار نہ رہا تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کا وسیلہ دینا شروع کیا کہ شاید نیک اعمال کے وسیلہ سے ہماری یہ مشکل جو ہے یہ ٹل جائے اور ہمارا یہ امتحان جو ایک آ پڑا ہے یہ ختم ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ایک گنجائش جو ہے وہ پیدا کر دے۔ آقا فرماتے ہیں ان میں سے پہلے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے والدین کی خدمت کا جو نیک عمل تھا اس کو اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا کی کہ مولا تو اس غار کے پتھر کو ہٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا پتھر ان کے لیے ہٹا دیا کہ وہ غار سے آسمان کو دیکھنے لگ گئے، اتنا پتھر ہٹ گیا تھا۔ اب دوسرا شخص جو تھا وہ بولا اور وہ اپنا نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے لگا۔ اس نے عرض کیا اللہ کریم کی بارگاہ میں، عرض کی کہ مولا تو جانتا ہے کہ میری ایک چچا زاد لڑکی تھی، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے محبت کیا کرتا تھا جیسے ایک مرد کو ایک عورت کے ساتھ محبت ہوتی۔ اس محبت کی زیادتی کے باعث میں نے ایک دن اس کو یہ کہا کہ میں تیرے ساتھ ہر وہ سلوک کرنا چاہتا ہوں جو ایک مرد جو ہے کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس نے بھی شدید محبت کے باعث میرے سامنے یہ بات رکھی کہ میں تمہیں اپنے نفس پر قدرت دے دوں گی مگر ایک شرط ہے کہ تم پہلے 100 دینار جو ہے وہ مجھے دو۔ اگر تم مجھے
100 دینار دو گے تو میں اپنا آپ جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دوں گی۔ وہ شخص عرض کرتا ہے مولا تو جانتا ہے میں نے بڑی مشقت سے، بڑی محنت سے، بڑی سٹرگل سے میں نے 100 دینار کمایا اور اپنی اس چچا زاد جو تھی اس کو میں نے دیا، وہ جو میری کزن تھی اس کو میں نے دیا، حتیٰ کہ ہم دونوں بدکاری کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب میں اس کے بالکل قریب جانے لگا تو اس کے دل میں اچانک تیرا خوف آیا اور اس نے مجھے بھی کہا کہ اے میرے چچا زاد، اللہ سے ڈر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھ، تو میرے ساتھ کیا کرنے لگا ہے؟ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا یہ عمل پیش کیا کہ مولا تو جانتا ہے جب عین اس وقت جب میں اس کی قربت اختیار کرنے لگا تھا تو اس نے تیرا نام لے کے مجھے ڈرایا اور مجھے کہا کہ اے میرے چچا زاد اللہ سے ڈر۔ جب اس نے اتنا کہا تو میں اس بدکاری کے کبھی فعل کو چھوڑتا ہوا میں اس سے پیچھے ہٹ گیا، اور میں اس سے پیچھے محض تیری رضا کی خاطر ہٹا تھا، محض تجھے راضی کرنے کی خاطر ہٹا تھا، محض تجھے خوش کرنے کی خاطر ہٹا تھا، تیری خوشنودی کی خاطر، تیری رضا کی خاطر، اور تیرا ڈر اور خوف دل میں رکھتے ہوئے اس حالت میں کوئی بھی اور چیز میرے دل میں نہ تھی۔ میں نے محض تیرا ڈر رکھا اور بدکاری کے عمل سے بچ گیا اور اس کو چھوڑ دیا اور وہاں سے پیچھے ہٹ گیا اور اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ یہ سارے کام جو ہے وہ میں نے تیری رضا کی خاطر اس کو چھوڑ دیا۔ اگر تجھے میرا یہ عمل پسند ہے تو مولا تم مہربانی فرما اور غار کو اور زیادہ ہمارے لیے کھول دے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اس نے اپنا خوف خدا کا یہ عمل، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے بدکاری سے بچنا، جب اس نے اپنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک نے ان کے لیے غار کو مزید کھول دیا اور مزید جو پتھر تھا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ حدیث پاک اس حصہ سے ناظرین ہمیں کیا سبق ملا کہ جب بندہ کسی حرام پر قدرت رکھتا ہو، جب بندہ کسی حرام پر اختیار رکھتا ہو، اس وقت اپنی قدرت اور اختیار رکھنے کے باوجود اگر وہ اس حرام کو نہ کرے تو یہ عمل جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عمل کی اتنی ویلیو ہے کہ مشکلات کے پہاڑ اگر انسان پر گر جائیں، مصیبتوں کے پہاڑ اس پر آ گریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نیک اعمال کی وجہ سے لوگوں کے مصائب کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ عمل کیا ہے کہ کسی شخص کو اگر وہ صاحب اختیار ہو، قدرت ہو، تو اگر اس کو اختیار تھا رشوت لینے کا تو اس نے نہیں لی۔ یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے۔ اس کے پاس اختیار تھا، وہ قدرت رکھتا تھا، وہ اختیار رکھتا تھا، کسی کا مال لوٹ سکتا تھا مگر اس نے نہیں لوٹا۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے۔ اس کے پاس اختیار تھا، وہ صاحب قدرت تھا، کسی کی مال جان میں تصرف کر سکتا تھا، کسی کو ناجائز قتل کر سکتا تھا، اس نے نہیں کیا۔ وہ اختیار رکھتا تھا، شراب پی سکتا تھا مگر اس نے اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے نہیں پی۔ وہ بدکاری کر سکتا تھا، وہ صاحب اختیار تھا، جوان تھا، قدرت رکھنے والا تھا مگر اس نے اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ برے اعمال نہیں کیے۔ حدیث پاک سے یہ بات سامنے آئی کہ اس عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی اہمیت ہے کہ جب ایک بندہ کسی حرام کام پر اختیار رکھتا ہو مگر اختیار کے باوجود وہ حرام کام نہ کرے۔ جیسے اس بندے کو تب اختیار تھا، اس کی قسم بھی مان چکی ہوئی تھی، وہ بدکاری خدا نہ خواستہ کر سکتا تھا مگر اللہ کا ڈر رکھتے ہوئے وہ اس سے پیچھے ہٹ گیا۔ جب اس نے یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ مولا مجھے اور کوئی ڈر، کوئی خوف نہ تھا سوائے تیرے خوف کے، آج تو اس نیک عمل کے بدلے میں ہماری مشکل کو آسان فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو مزید آسان فرما دیا۔
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آگے تیسرا شخص بولا، اس نے کہا مولا تو جانتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ مزدوری کا ایگریمنٹ کیا، میں نے کوئی کام کروانا تھا اور ایک شخص میرے پاس بطور مزدور کام کرنے کے لیے آیا، میں نے اس کو ہائر کیا، میرا اس کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا، جو ایگریمنٹ طے پایا، جو 22 ابطالِ طے پایا، وہ یہ تھا کہ تم میرا فلاں فلاں کام کرو تو میں تمہیں ایک فرق جو ہے وہ چاول دوں گا یا جوار دوں گا۔ فرق کیا ہے؟ فرق ایک پیمانہ ہے جو کہ برابر ہے 8 کلو گرام کے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے آسانی کے لیے کہ اس نے کسی شخص کے ساتھ مالی نہیں معاہدہ کیا کام کرنے کا، اس کو اپنی مزدوری پر رکھا کہ تم میرا فلاں کام کر دو تو میں تمہیں اس کے بدلے میں 8 کلو گرام چاول جو ہے وہ دے دوں گا، 8 کلو گرام چاول جو ہے وہ میں تمہیں پیش کر دوں گا۔ اس شخص نے اس کا کام کر دیا۔ جب اس نے کام کیا، ساری 22 جو ہے وہ مکمل ہوگی، سارا کام مکمل ہوا، تب اس مزدور نے اس سے اپنی اجرت مانگی۔ اس نے اس کو اجرت جو تھی وہ دینا چاہی، اس نے پورا اپنے وعدے کے مطابق 8 کلو گرام چاول یا جوار جو ہے وہ اس کے لیے رکھ دی۔ اس مزدور نے کیا کیا کہ اس نے فوری طور پر وہ چاول اس سے نہیں لیے، وہ اپنی مزدوری اس کے پاس چھوڑ کے تو چلا گیا۔ اس شخص نے کیا کیا؟ جو کام لینے والا تھا اس نے اس کے وہ 8 کلو گرام چاول جو تھے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا۔ حدیث پاک کے بعض مترجمین نے اس کا معنی کسی نے جوار کیا ہے، کسی نے چاول کیا ہے۔ بہر وہ چاول تھے، اس نے وہی 8 کلو گرام چاول جو تھے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس زراعت میں، اس کی اس فصل کے اندر بے انتہا برکت عطا فرما دی۔ اب اس کو اتنی برکت ملی کہ اس شخص نے ان چاولوں میں جو اس نے اس مزدور کے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے، کیونکہ مزدور نے اس وقت مزدوری لی نہیں، اس کے بعد چھوڑ دی، ان چاولوں کو کاشت کیا، فصل کو کاشت کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنی برکت عطا فرمائی کہ اس نے اس کاشت کی ہوئی فصل کی برکت سے بیل، گائے اور جو تھے وہ کئی چرواہے جو تھے وہ خرید لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برکت عطا فرما دی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تو وہ مزدور جو ہے اس کا اپنی مزدوری لینے کا پروگرام بن گیا، وہ اس شخص کے پاس واپس آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈر اور میرا حق جو ہے وہ مجھے واپس کر۔ اس کا حق کیا تھا؟ اس کا حق وہ 8 کلو گرام چاول تھے جس نے مزدوری میں تھوڑا سا پہلے اس سے طے کیے تھے۔ اب جب اس نے اس بندے سے مزدور نے اپنا حق مانگا تو وہ حق دینے والا جو تھا، جو اب غار میں پھنسا ہوا بندہ تھا، اب وہ حق دینے والا جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ بھائی یہ جتنے بھی بیل، گائے، چرواہے، یہ ساری چیزیں تمہارے سامنے موجود ہیں، ان چیزوں کو لے جاؤ، یہ تمہاری مزدوری ہے اور یہ تمہارا حق ہے۔ اس نے جب اتنا کہا تو وہ مزدور کہتا ہے، او اللہ کے بندے، میرے ساتھ مذاق تو نہ کر، میرے ساتھ استہزاء تو نہ کر، میرے ساتھ جو ہے وہ مذاق تو نہ کر کہ بھئی میں نے تجھ سے 8 کلو گرام چاول لینے ہیں، تو مجھے کہہ رہا ہے یہ بیل لے جاؤ، یہ گائے لے جاؤ، جتنے چرواہے لے جاؤ، بھیڑ بکریاں لے جاؤ، بھئی میرے خالی 8 کلو گرام چاول ہیں، تم مجھے جو اتنا زیادہ مال دینا چاہ رہے ہو یہ تو میرا حق نہیں ہے، یہ تو تمہارا ہو۔ تم مجھے کیوں دینا چاہ رہے ہو؟ اس شخص نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ حق اس لیے تمہارا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ جو ساری برکت عطا فرمائی یہ اس سبب سے ہے کہ میں نے تیرے وہ 8 کلو گرام چاول کاشت کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فصل کے اندر مجھے بے پناہ برکت عطا فرمائی، تو اس برکت کے سبب سے آج جو کچھ میرے پاس موجود ہے میں سمجھتا ہوں یہ تیرا ہی ہے، تو اس کو خدا کے لیے ساتھ لے جا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی مولا
میں نے یہ عمل محض تیری رضا کی خاطر کیا تھا. میرا اس کے ساتھ معاہدہ 8 کلو گرام چاول کا تھا، وہ میرے پاس چھوڑ گیا، مگر میں نے انہی چاولوں کو کاشت کیا، اس میں تو نے مجھے برکتیں عطا فرما دی. میرے پاس مال مویشی ہو گئے، گائے بیل ہو گئے، جو چرواہے بیڑ بکریاں ہوگی، سارا کچھ ہو گیا. مگر جب وہ میرے پاس اپنا حق مانگنے آیا تو میں نے اس کو 8 کلو گرام چاول نہیں صرف دیے، میں نے وہ سارے بیل بیڑ بکریاں چرواہے وہ سارا کچھ میں نے اس کو دے دیا. مولا یہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر کیا، میں نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا. تو مہربانی فرما تو ہمارے لیے اس غار کا سارا رستہ جو ہے اس کو اوپن فرما دے، اس کو ہمارے لیے کھول دے. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تیسرے شخص نے اپنا یہ نیک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ چٹان گر گئی، سارا رستہ جو تھا وہ غار سے باہر نکلنے کا کلیئر ہو گیا، صاف ہو گیا، اور اللہ کے وہ نیک بندے اپنے سفر پر آگے جو ہیں وہ چلے گئے، روانہ ہو گئے. اس حدیث پاک کے کئی اہم نکات جو ہیں ان کے اوپر ذرا پھر غور فرمائیے، جس کے اوپر کل بھی میں نے قدر آپ کی توجہ مبذول کروائی تھی. وہ کیا ہے کہ نیکی، یاد رکھیے، صرف اور صرف چند اذکار کا نام نہیں ہے. نیکی صرف چند اسماء مبارکہ کا پڑھنا نہیں ہے. یاد رکھیے جس آپ وظائف کرتے ہیں اور یہ کیے جانے چاہیے، وظائف کی تلقین جو ہے وہ ہم کرتے ہیں، وظائف کیے جانے چاہیے، مگر یہ بات کون سمجھے گا اور کون یاد رکھے گا کہ زندگی جو ہے یہ بذات خود ایک وظیفہ ہے. زندگی میں آپ کا جو کردار ہے وہ ایک وظیفہ ہے، ہمارا جو رویہ ہے وہ ایک وظیفہ ہے، ہمارے جو اعمال ہیں وہ ہمارا ایک وظیفہ ہے. اس غار کی مشکل کے اندر وہ جو پھنس گئے تھے، آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ تینوں کے تین نیک لوگ، انہوں نے اپنے اذکار اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے، انہوں نے اپنے وظائف اس موقع پر اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیے. وہ وظائف بھی کرتے ہوں گے، انہوں نے تسبیحات لے کے پڑھنا فوری طور پر شروع نہیں کی، وہ شاید تسبیحات بھی پڑھنے والے لوگ ہوں گے، کیونکہ اللہ کے ہم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم کی اتنی وجاہت تو تھی کہ وہ دعا کرتے گئے تو غار کا پتھر آگے سے پیچھے ہٹتا چلا گیا. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کو پیش کیا جو انہوں نے محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے تھے. اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل وہ قبول ہے جو صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے. بندہ 1,00,000 کروڑ بھی دے دے اور دے بھی دے اور اس کے دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا موجود نہ ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عمل وہ قبول ہوگا کہ جو بظاہر کسی نے خالی 10,000 ہی دے دیا، اگر اس نے اللہ کی رضا کے لیے دیا تو اس کا 10,000 دیا ہوا یقیناً قبول ہے. پہلی بات تو یہ ہمیشہ مد نظر رکھنی چاہیے کہ اعمال میں للہیت ہونی چاہیے. نیک اعمال صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جائیں. برائی سے بچنا جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ان برے کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہوا ہے. اعمال کے اندر ہمیشہ جو ہے اعمال کو ریاکاری سے بچانا چاہیے، دکھاوے سے ممکن حد تک بچانا چاہیے. اس میں نیک اعمال کے اندر کوئی فخر، غرور یا تکبر نہیں آنا چاہیے. اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے کرم کے ساتھ قبول فرما لیتا ہے. دوسری بات کہ زندگی میں جب بندے کے پاس اختیار، قوت، طاقت موجود ہو اس وقت اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رکھنا یہ اصل زندگی ہے اور یہ اصل اسلام ہے اور یہ بہترین دین ہے. جیسے فارسی والوں نے بڑا خوبصورت کہا نا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، وقت پیری گر کے ظالم میں شبد پرہیزگار. کہ جوانی میں توبہ کرنا یہی انبیاء کا بتلایا ہوا طریق ہے، کیونکہ جب بھیڑیا بھی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس وقت شکار وہ بھی نہیں کر سکتا. غیر محرم سے آنکھ بند کرنے کی اس وقت قدر ہے جب
نفس کے اندر کسی غیر محرم کو دیکھنے کی چاہت موجود ہو. جب ایک عمر کا حصہ گزر گیا، اندر سے چاہت ہی مر گئی، تو اس وقت آنکھ بند کرنا یا نیچے کرنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اعمال کو برائی سے اس وقت بچنا، بے حیائی سے اس وقت بچنا، دیگر حرام کام جو دین نے حرام ڈکلیئر فرما دیے ان سے اس وقت بچنا جب ان کے کرنے کی قدرت موجود ہو. یہ بہترین دین ہے کہ بندہ طاقت اور قدرت اور اختیار رکھتے ہوئے برائی کی طرف نہ جائے. اور آخری حدیث پاک سے جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایمانداری، حسن عہد، وعدے کی پابندی، یہ اخلاقیات کا وہ حصہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور بہت پسند ہے. آج کے ہماری یہ حالت نہیں ہو گئی. بطور مسلمان تو ہم اپنے آپ کو کہیں پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں. آج تو کسی کے پاس امانتاً آپ 10,000 50,000 لاکھ 2 لاکھ روپیہ رکھوا دیں تو وہ امانت بھی آپ کو واپس لینے میں انتہائی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس شخص کا ایمان کیسا تھا کہ جس کے ذمے تو خالی 8 کلو گرام چاول تھے، مگر اس 8 کلو گرام چاول جو اس نے زمین کے اندر بو دیے، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی تو اس نے اس مزدور کو ان برکات سمیت سارا کچھ اس کو عطا فرما دیا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ مالی طور پر ہم کتنے ایماندار ہیں؟ ہم نے کتنا جو ہے، ہمارے ہاں تو ایک لوٹ مار کے ایک بازار گرم ہے. آپ خوش فہمیوں سے نہیں کرا یہ خدا رہا، اپنے اعمال کو شریعت مصطفیٰ کے آئینہ میں ہمیں دیکھنا ہوگا. آج ہمارے ہاں مالی بددیانتی اتنی بڑھ چکی ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جس کو سب سے لوور کلاس طبقہ آپ کہتے ہیں اپنے معاشرے کا مالی اعتبار سے، اس سب سے باہر جو گلی میں مانگنے والا یہاں پہ فقیر آتا ہے، اس فقیر سے لے کر ارب پتی لوگوں تک ہر بندہ کم و بیش مور دین 95% ہر بندہ جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا مالی بددیانتی میں ملوث نظر آتا ہے، الا ماشاء اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے بچا کے رکھا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایمانداری پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو وعدے کی پابندی پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوسروں کے مال کی حفاظت کرنا پسند ہے. اور اگلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اعمال کا وسیلہ دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نیک اعمال کے وسیلے کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صالحین، نیک افراد جو ہیں ان کے وسیلے کو پسند فرماتا ہے. سو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صالحین کا اور صالح اعمال کا وسیلہ دیا جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ کریم وحدہ لا شریک حضور پاک کا صدقہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. کل جمعۃ المبارک کو جو ہمارا یہ رمضان المبارک کا آخری لیکچر اور آخری گفتگو ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی ناقص حقیر عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.